نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وقال سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قابل قدر اور قابل احترام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مضمون کے بارے میں آپ نے سن لیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا اور سچ فرمایا۔ یہ مضمون اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ اس کائنات میں حق ایک ہی ہے، حق دو یا تین نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے۔ یہ تعین کر لیجئے کہ حق فرمانے والا کون ہے، حق کہاں سے مل سکتا ہے، اور جب حق کا مصدر متعین ہو جائے اور یہ بات معلوم ہے کہ حق ایک ہی ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ چمٹ جائیے اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سب کا سب بات ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا، آپ حق کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناطق وحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی نگرانی میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے معذون ہیں، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہر بات کرتے ہیں اور یہ صرف آپ ہی کا مقام ہے۔ آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کی اطاعت کو اللہ تعالی نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے در حقیقت اللہ تعالی کی اطاعت کر لی۔ اور یہ کائنات میں ایک ہی شخصیت ہے اس امت کے لیے جس کی اطاعت کو اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور کسی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو۔ یہ صرف آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ایک ایسا مقام ہے کہ اس میں دوسرا کوئی انسان شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے اونچا آپ کا مقام ہے، سب سے اونچا آپ کا مرتبہ ہے کہ جن کی پیروی کو اللہ تعالی نے اپنی اطاعت قرار دیا، جن کو اللہ تعالی نے
اپنا معذون قرار دیا، وداعیا الی اللہ باذنہ، آپ اللہ کے داعی ہیں اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ اللہ کے داعی ہیں۔ آپ معصوم ہیں جن سے ابلاغ دین کے تعلق سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں وہ پروردگار کی وحی ہوتی ہے۔ دین کے تعلق سے آپ کا ہر بول، ہر نطق، ہر کلام وحی الہی، خواب و وحی جلی ہو یعنی قرآن پاک، یا وحی خفی ہو یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طرح کی وحی بھیجی ہے۔ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن اتارا ہے اور حکمت یعنی حدیث اتاری ہے۔ تو یہ دو طرح کی وحی ہے، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے تعلق سے جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، جو عمل کرتے ہیں وہ پروردگار کی وحی کے تابع ہوتا ہے، اور آپ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی وحی کی تعبیر اور اللہ تعالیٰ کی وحی کی تفسیر ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں وہ پیغمبر علیہ السلام کا سفر حج بیان کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سفر حج اور پورا طریقہ حج، گھر سے نکلنے سے لے کر گھر لوٹنے تک اس حدیث جابر میں موجود ہے۔ اس لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رواہ عنہ جابر، کہ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ حج بالکل اسی طرح جس طرح جابر رضی اللہ عنہ نے آپ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے تھے، اور آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں لوگوں کا ہجوم تھا۔ من بین راکب و ماش، کوئی سواری پر سوار تھا اور کوئی پیدل تھا۔ ایک ہجوم تھا آپ کے چاروں طرف، کیونکہ روایتوں کے مطابق تقریباً 1,44,000 صحابہ نے آپ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی تھی۔ یہ سب آپ کے چاروں طرف کھڑے ہیں، وعلیہ ینزل الوحی، اور پیغمبر علیہ السلام پر وحی اتر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، بلندی پر ہیں، اور چاروں طرف لوگ ہیں، اور آپ پر وحی اتر رہی ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، جو وحی آپ پر اتر رہی ہے اس کی تفسیر، اس کا معنی آپ ہی جانتے ہیں۔ وہ کیا وحی ہے آپ جانتے ہیں، اس وحی کا کیا معنی ہے صرف آپ ہی جانتے ہیں۔ ہمارا کام کیا تھا؟ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم نبی علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے، نزول وحی کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر جو عمل کرتے ہم یہ سمجھتے کہ یہ اسی وحی پر عمل، یہ اسی وحی کی تعبیر ہے، اسی وحی کی تفسیر ہے، اور ہم نبی علیہ السلام کے عمل کے مطابق عمل کر لیتے، اور یہ عمل ہوتا آپ کی سنت پر اور پروردگار کی وحی۔ تو آپ کا ہر فرمان اللہ کا فرمان ہے، آپ کا ہر عمل اللہ کا فرمودہ ہے، اللہ کا نازل کردہ ہے۔ تو جس شخصیت کا یہ مقام ہو، اس شخصیت کی ہر بات، ہر فرمان حق اور سچ ہو۔ آپ ناطق وحی، وحی کے علاوہ آپ نے کبھی کوئی کلام نہیں فرمایا دین کے تعلق سے اور دین کے ابلاغ کے تعلق سے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، صحابہ کی ایک جماعت
نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو خبیث پودے لہسن اور پیاز جب اتنے برے ہیں کہ انہیں کچا کھانے والا مسجد میں نہیں آ سکتا جب تک اس کے منہ میں اس کی بو ہے، لہسن اور پیاز جب تک اس کے معدے میں بو آتی رہے گی تو مسجد میں نہیں آ سکتا، بلکہ نبی علیہ السلام کے دور میں جو شخص لہسن یا پیاز کھا کر کچا مسجد میں آ جاتا تو اس کو باہر نکالنے کا حکم، صحابہ کو یہ آرڈر کہ اس کو باہر نکالتے، اور صحابہ اس کو باہر نکالتے، اتنا باہر نکالتے کہ اس کو مدینہ کے قبرستان تک چھوڑ کر آتے۔ تو صحابہ نے عرض کیا فحرمہما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ اتنے برے درخت ہیں تو ان کو حرام کر دیجیے، ان دو درختوں لہسن اور پیاز کی حرمت کا اعلان کر دیجیے تاکہ قصہ ختم ہو جائے، ان کو استعمال ہی نہ کریں، استعمال کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لیس لی تحریم ما احلہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے حلال کہا ہے اسے حرام کہنے کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں، میں تو ناطق وحی جو پروردگار فرمائے گا وہ تم تک پہنچاؤں گا، اور جو اللہ تعالی نہیں فرمائے گا وہاں میں خاموش رہوں۔ آپ کا ہر فرمودہ در حقیقت اللہ کا فرمودہ ہے، ہر آپ کا فرمان اللہ کا فرمان، آپ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع ہے۔ آپ وہ شخصیت ہیں جن کا بولنا بھی حق ہے، جن کی خاموشی بھی حق ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی عمل کر رہا ہے، وہ عمل آپ دیکھ رہے ہیں، خود نہیں کر رہے بلکہ خاموش ہیں، تو وہ خاموشی بھی حق ہے، اس کو سنت تقریری کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جو بیدار ہو تو آپ کی بیداری کی باتیں بھی حق ہیں، اور اگر آپ سو جائیں تو آپ کے خواب بھی حق اور سچ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فما رأى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا آغاز ہوا وہ خوابوں کے ذریعے ہوا، خوابوں کے ساتھ آپ کی وحی کے سلسلے کا آغاز ہوا تھا، اور حالت اور کیفیت یہ تھی کہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے تو جو خواب دیکھتے صبح وہی خواب صبح کے اجالے کی طرح آپ کے سامنے روشن ہو۔ یہ پروردگار کا سونا، پروردگار کے پیغمبر کا سونا۔ آپ کی بیداری بھی حجت ہے، آپ کا خواب بھی حجت ہے، آپ کا بولنا بھی حجت ہے، آپ کی خاموشی بھی حجت ہے۔ اور اگر آپ سنجیدہ ہو تو سنجیدگی کی بات بھی حجت ہے، اور اگر آپ غصے میں آ جائیں تو غصے کی بات بھی حجت ہے۔ صحیح مسلم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث، بلکہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث، وہ فرماتے ہیں کہ میں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات سنتا لکھ لیتا، قلم دوات اور کاغذ اپنے ساتھ رکھتا، اور جو بات آپ کی سنتا لکھ لیتا۔ کچھ صحابہ نے مجھے روکا کہ تم ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد یکون فی حالت الغضب، بعض اوقات اللہ کے پیغمبر غصے میں ہوتے ہیں، تو غصے کی باتیں کیوں لکھتے ہیں؟ فرماتے کہ فامتنعت عن الکتاب، اپنے ساتھیوں کی یہ بات سن کر میں نے لکھنا چھوڑ دیا، لیکن چند دن بعد میں نے اپنے پیارے پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ہر حدیث لکھا کرتا تھا، مگر ساتھیوں نے روک دیا کہ آپ کبھی حالت رضا میں ہوتے ہیں اور کبھی حالت غضب میں ہوتے ہیں۔
تم ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ تو میں نے لکھنا ترک کر دیا. بتائیے میں نے ٹھیک کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عبد اللہ اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ لا یخرج من لسانی الا الحق. عبداللہ لکھا کرو، لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے رضا ہو یا غضب ہو یا غصہ ہو، جو بھی کیفیت ہو، میری زبان سے کبھی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. جو بھی نکلتا ہے، جو بھی بولتا ہوں وہ حق ہوتا ہے اور صرف حق ہوتا ہے. یہ پیغمبر علیہ السلام کا مقام. آپ ناطق وحی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، اللہ تعالیٰ کے معذور، اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ میرے پیغمبر کی پیروی در حقیقت میری اطاعت ہے. اور یہ کائنات میں ایک ہی شخصیت ہے جس کے ذریعے اللہ تک عملی رسائی ہوتی ہے، جن کی پیروی اللہ کی اطاعت ہے، جن کی بات کو ماننا اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے. یہ ایک ہی شخصیت ہے، یہ مقام کسی اور انسان کا نہیں ہو سکتا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہ ذات جو صدق کے ساتھ آئی، صدق سچائی کے ساتھ صدق لے کر آئی، سچ لے کر آئی، وصدق به، اور وہ لوگ جنہوں نے اس پیغمبر کی تصدیق کر دی، اس پیغمبر کو سچا جانا، اولئک هم المتقون، یہ لوگ متقی ہیں اور پرہیزگار ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے حق فرماتے. بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق ہی فرماتے ہیں. آپ کے علاوہ یہ کسی کا مقام نہیں ہے کہ اس کی بات ہمیشہ حق ہو. آپ کے علاوہ جو بھی شخص ہو، جو بھی انسان ہو، وہ صحابی ہو، تابعی ہو، مجتہد ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، وہ مطلقاً حق نہیں کہہ سکتا، بلکہ اس کی وہ بات حق ہوگی جو اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہو، اور جو بات اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق نہیں ہوگی وہ قطعاً حق نہیں ہو سکتی. امام سفیان بن عیینہ بڑی چوٹی کے محدث فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں المیزان الاکبر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کائنات میں سب سے بڑا میزان یعنی ترازو، سب سے بڑا ترازو، سب سے بڑی کسوٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میزان اکبر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. فرماتے ہیں کہ علیہ تعرض الاعمال، اس کسوٹی پر سارے عمل پیش کرو، خواہ وہ عمل آپ کا ہو یا کسی اور کا ہو، کسی محدث کا ہو، فقیہ کا ہو، صحابی کا ہو، تابعی کا ہو. وہ عمل امام ابو حنیفہ کا ہو، امام مالک کا ہو، امام شافعی کا ہو، امام احمد بن حنبل کا ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، ہر عمل کو پیش کرو اس کسوٹی پر. فما وافقہ فہو الحق وما خالفہ فہو الباطل. جس کا جو عمل، جو فتویٰ، جو قول اس کسوٹی کے مطابق ہے وہ حق ہے، اور جس کا جو عمل، جو فتویٰ اور جو قول اس کسوٹی کے خلاف ہے وہ باطل. یہ دین کی روح، یہ حقیقت دین. تو میں نے عرض کیا ہے کہ صرف اللہ کے پیغمبر ہی حق اور سچ فرماتے ہیں. آئیے قرآن کا یہ مقام سنتے سورہ محمد کی ابتدائی آیت والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. جو لوگ ایمان لے اور نیک عمل شروع کریں، اور ایمان لائے صرف اس چیز کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتری ہے. کس چیز کو مانے؟ اس چیز کو جو محمد پر اتری ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
آگے کیا فرمایا؟ وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہی حق جو اللہ کے پیغمبر پر نازل ہوئی، اللہ کے پیغمبر پر اتری، وہی حق۔ یہاں طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی ان کے ساتھ تکرار ہو جائے علم نحو کے تعلق سے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، یہ پورا جملہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ یہ پورا جملہ ہے، اس میں ہوا مبتدا ہے، الحق خبر۔ مبتدا اور خبر کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتا ہے، مگر یہاں مبتدا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے۔ مبتدا کیوں معرفہ ہے؟ ہوا ضمیر ہے اور ضمائر ساری معرفہ ہے۔ خبر کیوں معرفہ ہے؟ الحق الف لام کی وجہ سے، معرف باللام اسم معرفہ ہوتا ہے، حالانکہ خبر نکرہ ہوتی، یہاں خبر معرفہ ہے۔ اور علماء نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ جب جملے کے دونوں طرف یعنی مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو وہاں ایک فائدہ ہوتا ہے، اور وہ فائدہ ہے حصر کا اور تاکید کا۔ اب یہاں کلام میں حصر اور ترجمہ یوں ہوگا کہ جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دی گئی وہی حق ہے، اس کے سوا کوئی حق نہیں، یہ حصر۔ کیونکہ جملے کے دونوں اجزاء معرفہ ہیں، اور دونوں اجزاء جب معرفہ ہوں گے تو وہاں ایک نیا علم حاصل ہوگا، ایک نیا فائدہ حاصل ہوگا، صرف خبر کا نہیں بلکہ خبر میں حصر کا اور تاکید کہ وہی حق ہے، اس کے سوا کوئی حق نہیں۔ اور قرآن نے یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ لوگوں حق کا تعین کر لو، حق ایک ہی ہے، اور جب حق کا تعین ہو جائے تو یہ بات سمجھ لو کہ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے تعین کے بعد باقی جو بچتا ہے وہ گمراہی ہے۔ حق کا تعین ہو جائے تو باقی جو بچے گا وہ گمراہی ہے۔ وہی حصر کی بات، وہی تاکید کی بات۔ حق کا تعین ہو جائے تو چونکہ حق ایک ہی ہوتا ہے تو اس کے سوا باقی جو کچھ بچے گا وہ گمراہی ہے، اور گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کیسے حق تھے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام کی ایک تہجد کی دعا مذکور ہے۔ آپ تہجد میں وہ دعا مانگا کرتے، وہ ایک طویل دعا ہے، اور اس کے ابتدائی جملے کیا ہیں؟ ابتدائی جملے یہ ہیں: اللہم انت الحق وقولک الحق ووعدک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ تو حق ہے، تیرا ہر فرمان حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، قیامت حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، سارے نبی حق ہے، اور محمد بھی حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت میں ایسا فرد پیش کرو جس کو مطلق حق کہا گیا ہو، یہ صرف ایک ہی شخصیت ہے اور وہ محمد الرسول اللہ رسول۔ مسلک اہل حدیث سن لیجیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، آپ کا ہر فرمان حق ہے، آپ کا ہر عمل حق ہے، آپ کا بولنا بھی حق ہے، آپ کی خاموشی بھی حق ہے، آپ کی بیداری بھی حق ہے، آپ کی خواب بھی حق ہے، آپ کی سنجیدگی بھی حق ہے، آپ کا مزاج بھی حق ہے، آپ کی حالت رضا بھی حق ہے، آپ کی حالت غضب بھی حق ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کے حق ہونے کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ ایمان کی سلامتی اسی چیز پر قائم ہے کہ محمد حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ہر چیز حق ہے، ہر فرمان حق ہے، ہر عمل حق ہے، سچ ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے،
اور یہ بات بھی واضح ہوگی کہ حق ایک ہی. جی ہاں، آئیے کچھ حدیث سن لیجیے. مسند احمد میں حدیث ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے. فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام تشریف فرماتے اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں دستے مبارک میں ایک تنکا لے کر زمین پر کچھ خط کھینچے. ایک سیدھا خط کھینچا، سیدھا ایک ہی خط، اور اس کے دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے. ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ ان خطوط کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیں کچھ علم دیں. آپ کا ہر کام کسی حکمت کے تحت ہوتا. یہ خطوط کھینچنا کوئی عبث کام نہیں ہے. آپ ہمیں کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، کچھ علم نافع عطا فرمانا چاہتے ہیں. جب آپ سارے خطوط سے فارغ ہو گئے، ایک سیدھا خط کھینچا اور دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے جو ٹیڑھے تھے اور دائیں اور بائیں تھے. اس عمل سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے خط پر اپنی انگلی رکھی اور کیا فرمایا؟ ھذا صراط اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. یہ سیدھا راستہ، سیدھا خط اللہ کا راستہ. اور دائیں بائیں فرمایا کہ بہت سے خطوط ہیں جو اس سیدھے خط کے قریب ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے ان کے سرے، ان کے کونے سیدھے خط سے ملے ہوئے ہوں. لیکن فرمایا کہ سن لو علی کل سبیل منہا شیطان، ان میں سے ہر خط پر ایک شیطان بیٹھا ہوا یدعو الیہ، جو اپنی طرف لوگوں کو دعوت دے، جس کی یہ کوشش ہے کہ لوگ اس خط مستقیم سے منحرف ہو کر دائیں بائیں کے خطوط پر سوار ہو کر حق سے دور ہو. جی ہاں، یہ خطوط اگرچہ سیدھے خط کے قریب ان کے سرے سیدھے خط سے ملے ہوئے ہیں، لیکن وہ صراط مستقیم نہیں ہے، وہ خط مستقیم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ راستے ہیں کہ انسان ان پر اگر چل پڑے گا تو خط مستقیم سے، صراط مستقیم سے دور ہو سکتا. ایک بہت بڑے محدث جو صحیح بخاری کے روات میں سے ہیں، ان کا ایک قول ہے کہ ایک بدعتی انسان جو اپنی بدعت کو عبادت سمجھ کر اپنی بدعت کو وہ عبادت قرار دیتا ہے، اپنی بدعت پر جتنی وہ عبادت کرے گا اتنا وہ حق سے دور ہوتا ہے. وہ عبادت کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ بڑے بڑے کام کر رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اپنی بدعت پر قائم رہ کر جتنی وہ عبادت کرے گا اتنا وہ حق سے دور ہوتا ہے. حق پر چلنے والا وہ ہے، صراط مستقیم کا سالک وہ ہے جو حق پر رہ کر، کتاب و سنت پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی وحی کی اساس پر عبادت کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے. وہ صراط مستقیم پر قائم ہے، اسی خط مستقیم پر گامزن. یہ مسند احمد کی حدیث. اب اس میں قابل غور بات کیا ہے جس کا ہمارے موضوع سے تعلق کہ اللہ کے پیغمبر نے سیدھے خط کتنے کھینچے؟ ایک ہی کھینچا تھا. فرمایا کہ اللہ کا راستہ، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ. اور جو ٹیڑھے خط تھے وہ کتنے تھے؟ وہ بے شمار تھے، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی. اس سے آپ نے کیا سمجھایا؟ باتیں بہت سی سمجھائیں، لیکن سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ خط مستقیم ایک ہے اور گمراہی کے راستے بے شمار ہیں. حق ایک ہے اور باطل بے شمار ہے. صدق ایک ہے اور کذب بے شمار. خط مستقیم ایک تھا اور باقی سارے خطوط جو ٹیڑھے میڑھے وہ شیطان کے راستے، باطل کے راستے، شرک کے راستے اور بدعت کے راستے تھے. اللہ کے پیغمبر کی سنت کا راستہ ایک ہے. اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ حق ایک ہے، باطل بے شمار.
یہ ممکن نہیں ہے کہ حق 2 3 4 ہو، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ ممکن نہیں، حق ایک۔ اس کی اور واضح دلیل نبی اسلام کی حدیث کہ افترقت الیہود علی 71 ملۃ وافترقت النصارى على 72 ملۃ وستفترق امتی علی 73 ملۃ۔ یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنے گے، 73 فرقے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں، سب ناری ہیں، الا الواحدہ، سوائے ایک۔ کیا سمجھے؟ حق ایک ہے یا حق کئی ہے؟ حق ایک ہے، فرمایا کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک۔ 73 فرقے ہیں، اور یہ 73 فرقے جو ہیں وہ اصولی ہیں، ہر فرقے کے تحت کئی شاخیں، جیسے باطنی فرقہ ایک فرقہ ہے، اس کے تحت قرامطہ، زیدیہ، روافض اور یہ آغا خانی، اسماعیلی، سب باطنی۔ یعنی یہ 73 فرقے یہ اصول ہیں، ہر فرقے کی کئی شاخیں اور کئی فروع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 73 فرقوں میں سے ایک جنتی ہوگا، باقی سارے جہنمی۔ کیا چیز سمجھے کہ حق ایک ہے، باطل بے شمار، باطل میں تعدد ہے، اور حق کا راستہ ایک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وحی الہی ایک ہے۔ یہ تعین ضروری ہے۔ اور آگے صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک جو ناجی فرقہ ہے، نجات پانے والا جنتی گروہ، وہ کون؟ جو باقی 72 فرقے ہیں جہنمی، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں تو یہ بتا دیجئے وہ فرقہ ناجیہ، وہ طائفہ منصورہ، وہ کامیاب گروہ، وہ کامیاب جماعت، وہ کون ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ما انا علیہ اليوم واصحابی، اور ایک حدیث میں ہی الجماعہ، دونوں کا مفہوم ایک ہی۔ فرمایا کہ ناجی فرقہ، کامیاب جماعت وہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جائے جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ۔ غور کیجیے، جماعت حقہ کا تشخص کیا ہے؟ اس چیز پر قائم ہو جائے جس میں آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو کچھ اللہ کے پیغمبر کے دور میں تھا اس پر قائم ہو۔ پتہ نہیں یہ حدیث لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ بتائیے، اللہ کے پیغمبر کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں یہ ائمہ موجود تھے جن کی تقلید کی جاتی ہے اور جن کے نام پر فرقے اور مذہب بن گئے۔ کہ امام ابو حنیفہ صحابہ کے دور میں تھے، امام شافعی صحابہ کے دور میں تھے، امام مالک صحابہ کے دور میں تھے، احمد بن حنبل صحابہ کے دور میں تھے، اور اللہ کے پیغمبر کیا فرمایا کہ فرقہ حقہ اور جماعت حقہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہو جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس حدیث میں بڑا علم، کبھی وقت ملا تو اس کی شرح میں ایک وقت درکار ہے، لیکن اصل نقطہ جو وعدے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی طور پر 73 فرقوں کا ذکر کیا، 73 فرقوں کی نشاندہی کی، اور آپ کی پیش گوئی حق ہے۔ یہ بات بھی سنو، میرا پیغمبر حق ہے، آپ کی ہر پیش گوئی بھی حق ہے، مستقبل کے حوالے سے آپ جو خبر دے دیں وہ حق ہے، ویسا ہو کر رہے گا۔ آپ نے ماضی کی خبریں دی، انبیاء کے واقعات بتائے، وہ بھی حق، اور مستقبل کے حوالے سے آپ نے خبریں دی، کل یہ ہو سکتا ہے، پرسوں یہ ہو سکتا ہے، یہ سب کا سب اللہ کی وحی کی اساس پر اور اللہ کی وحی کی بنیاد پر وہ بھی حق۔ جن کے بدر سے ایک روز قبل اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، انگلی رکھ، کل یہاں ابو جہل کی لاش ملی ہوئی ہے، ابو جہل کی لاش ملی، انگلی رکھ۔
یہاں عتبہ کی لاش گری ہوگی، یہاں ولید کی لاش گری ہوگی، نام لے لے کر اور جگہ کا تعین کر کر کے آپ نے فرمایا۔ امیر عمر فرماتے ہیں میں نے ان سارے ناموں کو اور سارے مقامات کو یاد کر دیا کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ، یہاں شیبہ، یہاں ولید، ایک ایک کا نام لے کر جگہ کا تعین کر کے فرمایا۔ اگلے دن مار کے بدر ہوا اور جب ہم جنگ بدر سے فارغ ہوئے تو میں نے میدان کا جائزہ لیا، پیارے پیغمبر نے جس شخص کا نام لے کر جس مقام کو تعین کیا تھا اس کی لاش وہیں گری ہوئی تھی۔ یہ آپ کی پیش گوئی، آپ کی پیش گوئی حق ہے۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، جو ماضی کی خبر دی وہ بھی حق ہے، جو مستقبل کی خبر دی وہ بھی حق ہے۔ ایک بار پیغمبر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ کا نواسا حسن رضی اللہ عنہ مسجد میں آ گیا، مسجد میں آ کر کھیلتے ہوئے، چھوٹی سی عمر، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے نواسے کو پکڑ لیا، ان کو چوما اور فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید وسوف یصلح اللہ بہ بین طائفتین عظیمتین من المؤمنین، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، سردار ہوگا، اور ان قریب اللہ تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا، دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا اس بیٹے کے ذریعے۔ یہ پیغمبر اسلام کی پیش گوئی صحابہ کرام نے جو سچے ایمان لانے والے تھے اور اللہ کے پیغمبر کے ہر فرمان کی تصدیق کرتے تھے، آپ کی اس بات سے پہلی کیا بات اخذ کی تھی؟ اس حدیث سے پہلا کیا استنباط کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے دو بڑی جماعت میں صلح کرائے۔ پہلا فہم صحابہ کا کیا تھا اس حدیث سے؟ پہلا فہم یہ تھا کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عمر تک پہنچے، بڑی عمر تک، سرداری کی عمر تک، اور پھر دو بڑی جماعتوں میں جو اختلاف ہوگا اس میں صلح کے قابل ہوں گے، ان کی بڑی عمر ہوگی۔ اور یہ بات صحابہ نے کیوں سوچی؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے سارے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بڑا دکھ دیکھا، آپ کے سامنے آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا اور اللہ کے پیغمبر اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے۔ اس سے قبل آپ کے دو بیٹے فوت ہوئے صغر سنی، بچپن میں، اور اللہ کے پیغمبر ان کو بچا نہیں سکے۔ تڑپے ضرور، روئے ضرور، ابراہیم کی وفات پر کہا تھا اے میرے بیٹے ابراہیم، ان العین تدمع والقلب يحزن وما نقول الا ما يرضي ربنا، کہ آنکھیں نمناک ہیں اور دل میں بڑا حزن اور ملال، مگر زبان سے وہ جملے کہیں گے صرف جو ہمارے پروردگار کو راضی کریں گے، اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات نہیں کریں گے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیری جدائی کا مجھے صدمہ بہت ہو۔ یہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہر بیٹے کی وفات پر آپ روئے، آپ نے آنسو بہائے، اور صحابہ کرام نے آپ کے آنسو دیکھے۔ جب حسن کے بارے میں یہ فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میری امت کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا، تو صحابہ نے یہ فہم اس حدیث سے حاصل کیا کہ حسن بچپن میں فوت نہیں ہوگا، یہ جوان ہوگا، جوانی کے مراحل طے کرے گا، اس قابل ہوگا کہ دو جماعتوں کے بیچ میں صلح کرے۔ چنانچہ آپ سن 46 ہجری کے واقعات اٹھا کر دیکھیے کتب تاریخ میں، حسن رضی اللہ عنہ جن کو امیر بنایا گیا اور دو جماعتوں میں اختلاف ہوا، آپ نے تنازل اختیار کر کے عہدہ چھوڑ کر دو جماعتوں میں صلح کرا دی۔ اللہ کے پیغمبر کی پیش گوئی حرف بحرف ہو بہو سچ اور حق ثابت۔ دیکھیں صحابہ تصدیق کیسے کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے اس فرمان سے۔ صحابہ نے پہلا فہم کیا حاصل کیا کہ حسن کا انتقال بچپن میں ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ جوان ہو۔
اس سے قبل اللہ کے پیغمبر کے سارے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے اور اللہ کے پیغمبر دکھی ہوئے، اللہ کے پیغمبر روئے۔ یہ صحابہ کا ایمان اور یہ پیارے پیغمبر کی پیش گوئی، یہ بھی پیش گوئی ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں اور سارے جہنمی سوائے ایک، حق ایک ہے اور باطل بے شمار، حق کا راستہ ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے اور باطل میں تعدد، باطل بے شمار۔ تو دوست اور بھائی، اس میں دلائل تو بے شمار ہے لیکن وقت کی قلت بے نظر۔ اب کرنا کیا ہے؟ جب یہ بات طے ہوگی کہ محمد حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر فرمان، ہر عمل، ہر تقریر، خاموشی، نطق، ہر چیز حق ہے، بیداری حق ہے، خواب حق ہے، اور یہ نقطہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ حق ایک ہوتا ہے۔ اب ذمہ داری کیا ہے ہمیں کہ اس ایک حق کے ساتھ چمٹ جائے، اس ایک حق کے ساتھ چمٹ جائے، اور باقی جو بھی ائمہ ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین، ان کے ساتھ محبت، ان کا احترام، لیکن چمٹنا نہیں۔ ان کی صرف وہ بات درست ہے اور قابل قبول ہے جو ناطق وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور ان کی جو بات اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے خلاف ہوگی وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ حق ایک ہے، جب حق ایک ہے تو پھر اس کائنات کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے پیغمبر کی اطاعت اختیار کرے۔ اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں جس کے سر پہ پورے دین کی عمارت قائم کر دو، کوئی شخصیت ایسی نہیں۔ اب پیغمبر اسلام کے ساتھ چمٹنے کا اور آپ کی تصدیق کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کی تصدیق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو سچا اور حق ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ہر فرمان کو سچا جانو، ہر فرمان کی تصدیق کرو۔ آپ صادق المصدوق ہیں، آپ کی ہر خبر سچی، سچا جانو، سچا جانو۔ آپ کو حق مانو، ہر بات تسلیم کرو۔ کس طریقے سے؟ بالکل اس طریقے سے جس طرح قرآن نے کہہ دیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ طریقہ ہے آپ کی تصدیق کا۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، اس وقت تک ان کا ایمان ثابت نہیں ہے جب تک اپنے جملہ اختلافات میں آپ کو حکم نہ مانے۔ کس کو؟ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے سارے اختلافات، وہ اختلافات عقیدے کے باب میں ہو، عمل کے باب میں ہو، احکام کے باب میں ہو، فضائل کے باب میں ہو، رغائب کے معاملے میں ہو، رقائق کے باب میں ہو، تجارت کے باب میں ہو، معاملات کے باب میں ہو، نکاح اور طلاق کے باب میں ہو، خرید و فروخت کے باب میں ہو، کسی بھی باب میں ہو، جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ ماننے، حکم نہ ماننے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے آپ کی تصدیق کی پہلی اسٹیج کہ آپ کو حکم مانو۔ بات یہ ہے کہ آج دنیا میں ہر مسئلے میں اختلاف ہے، ہر مسئلہ، حتیٰ کہ اللہ کی ذات کے بارے میں اختلاف، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اختلاف۔ اللہ کتنی بڑی نحوست ہے اس قوم کی، جو قوم اپنے پروردگار کی ذات اور اپنے پروردگار کی صفات پر متفق نہیں ہے، اس قوم پر خالق کائنات کا رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ قوم کسی پذیرائی کی مستحق ہو سکتی ہے؟ جس قوم کا المیہ یہ ہو جو اپنے پروردگار کی توحید، اپنے پروردگار کی ذات اور اپنے پروردگار کی صفات میں اختلاف کرتا ہے، وہ قوم کسی رحمت کی مستحق ہو سکتی ہے؟
اس قوم میں پھر زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، وہ قوم پھر ہر روز کئی لاشیں اٹھاتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ان پر کرم اور محبت کی بارش نہیں ہوتی۔ ہر چیز میں، نماز کے مسائل میں، حج کے مسائل میں، روزے کے مسائل میں اور معاملات میں، ہر چیز میں۔ اور خالق کائنات نے فرما دیا اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم نہیں۔ اب اختلاف ہو گیا، اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ آج المیہ یہ ہے کہ دنیا ان اختلافات کے حل کے لیے اپنے مفروضے پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اگر اختلاف بڑے اور چھوٹے کے درمیان ہو تو بڑے کی بات کو مان لو اور چھوٹے کی بات کو رد کر دو۔ اگر اختلاف استاد اور شاگرد کے درمیان ہو تو استاد کی بات کو مان لو، شاگرد کی بات کو چھوڑ دو۔ اگر اختلاف کثرت اور قلت کے درمیان ہو، ایک طرف کثیر تعداد اور ایک طرف قلت تعداد، ان دونوں میں اختلاف ہو جائے تو کثرت کو مان لو اور قلت کو چھوڑ دو۔ اگر اختلاف باپ اور بیٹے کے مابین ہو تو باپ کی بات کو مان لو، بیٹے کی بات کو چھوڑ دو۔ یہ کون سے مفروضے ہیں؟ یہ کون سا دین ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اختلاف چاہے کثرت اور قلت میں ہو، اختلاف چاہے استاد کے شاگرد میں ہو، اس اختلاف چاہے باپ اور بیٹے میں ہو، اختلاف چاہے خامد اور بیوی میں ہو، اختلاف چاہے حنفی اور شافعی میں ہو، اختلاف چاہے مالکی اور حنبلی میں ہو، حاکم ایک ہی ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ نہ وہاں کثرت حاکم ہے، نہ وہاں باپ حاکم ہے، نہ وہاں پر استاد حاکم ہے، نہ وہاں کوئی امام حاکم ہے، حاکم ایک ہی ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اور یہ بات قرآن نے کہی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو حاکم نہ مان لیں اپنے تمام اختلافات۔ کس کو؟ اللہ کے پیغمبر کو، نہ کہ کثرت تعداد۔ کس کو؟ اللہ کے پیغمبر کو، نہ کہ اپنے امام کو۔ کس کو؟ اللہ کے پیغمبر کو، نہ کہ اپنے پیر و مرشد کو۔ یہ قرآن کی تعلیم۔ اچھا، اب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے حاکم مان لیا، اللہ کے پیغمبر کو حاکم مان لیا، اب وہ مومن ہے؟ نہیں، ابھی تک مومن نہیں ہوا۔ مومن کب ہوگا؟ جب عملی طور پر فیصلہ بھی آپ سے کرے۔ یا یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہیں، لیکن جب اطاعت کی باری آتی ہے تو طریقہ اپنے امام کا لے کر۔ اللہ کے پیغمبر رسول برحق ہے، یہ عقیدہ ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے امام نے سکھا۔ کتنا بڑا تضاد ہے۔ تو یہ بات نہیں، ایک شخص اگر اللہ کے پیغمبر کو حاکم مانتا ہے وہ مومن نہیں ہوا جب تک عملی طور پر فیصلہ آپ سے نہ کرے۔ دو مرحلے ہو چلیں، ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کو حاکم مانتا ہوں اور فیصلہ بھی آپ سے کرواتا ہوں، اب تو مومن ہو گیا؟ نہیں۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ سے فیصلہ کروا کے اس فیصلے کو تسلیم بھی کر لے اور قبول بھی کر لے۔ قبول بھی کر لے، خالی فیصلہ کروانا یا سن لینا کافی، اس کو قبول بھی کر لے۔ اچھا، اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کو حاکم مانا، فیصلہ بھی آپ سے کروا لیا اور قبول بھی کر لیے، اب تو مومن ہوں؟ نہیں، اب بھی مومن۔ بلکہ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ ایسا قبول کرے کہ آپ کے فیصلے کو سن کر اپنے دل میں ذرہ برابر تنگی یا شک بھی محسوس نہ کرے۔ اگر حاکم آپ کو مانے، فیصلہ آپ سے کرائے اور قبول بھی کرے، لیکن دل میں تنگی ہو، دل میں کوئی شک ہو، کوئی تردد ہو، تو مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مومن تو وہ ہیں جو آپ کو حاکم مانے، فیصلہ آپ سے کرائیں، اس کو تسلیم کریں اور تسلیم ایسا کریں کہ اپنے دل میں کوئی شک، کوئی خلجان، کوئی تردد بھی محسوس نہ کریں۔ یہ ہے پیغمبر اسلام کی تصدیق کا طریقہ۔
ہر چیز عقیدے کا معاملہ ہو، نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، اس طرح پیغمبر اسلام کو سچا مان لو اور آپ سے فیصلہ کروا لو اور اس کو قبول کر لو، اور قبول بھی ایسا کرو کہ اپنے دل میں کوئی خلجان اور کوئی شک، کوئی شبہ اور کوئی تردد محسوس نہ کرو۔ ایسی تصدیق اگر کر لے، ایسا ایمان اگر لے آئے جو بحمدللہ جماعت اہل حدیث کا شعار ہے، الحمدللہ جماعت اہل حدیث اللہ کے پیغمبر کو حاکم مانتی، جماعت اہل حدیث اللہ کے پیغمبر سے سارے فیصلے کرواتی، ہر اختلاف کتاب و سنت پر پیش کرتی، اور جماعت اہل حدیث اللہ کے پیغمبر کے ہر فیصلے کو قبول کرتی، اور جماعت اہل حدیث اللہ کے پیغمبر کے ہر فیصلے کو اس طرح قبول کرتی ہے کہ پوری بصیرت کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ، بغیر کسی تنگی کے، بغیر کسی خلجان کے، بغیر کسی شک کے اور بغیر کسی تردد کے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کا ثمرہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس کا صلہ کیا ہے؟ آئیے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھیں، محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اہل الجنہ لجرون غرفا فوق، کچھ جنتی جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے، اپنے اوپر جھانکیں گے تو ان کو اوپر بڑے بڑے محلات اور کمرے دکھائی دیں، اوپر دکھائی دیں۔ کتنے اوپر ہوں گے؟ فرمایا اتنے اوپر جیسے آج زمین والے آسمان کے ستارے تھے، اتنے اوپر۔ جنت میں یہ بھی ہے، جنت میں وہ بھی ہے، مگر فرق مراتب آپ دیکھیں، مرتبے کا فرق آپ دیکھیں، کوئی اتنے اوپر ہے جیسے آج زمین والے آسمان کے ستارے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ تل کا مناظر الانبیاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انبیاء کے ٹھکانے ہو سکتے ہیں، اتنے اوپر تو انبیاء کے مقامات ہو سکتے ہیں، اتنی بلندی پر انبیاء ہی فائد ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، یہ محلات میری امت کے ان افراد کے ہوں گے جن کے اندر دو خوبیاں ہوں گی، جن کے اندر دو خوبیاں ہوں گی، دو خوبیاں۔ کیا خوبیاں ہوں گی؟ فرمایا کہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی توحید کو صحیح معنی میں مان گئے، اللہ کی توحید پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے افعال پر، ربوبیت پر، الوہیت پر صحیح معنی میں ایمان لے، ٹھوس توحید، پختہ، قوی اور مضبوط توحید، پہاڑ کی طرح جس میں کوئی تزلزل نہ ہو۔ یہ پہلی خوبی اللہ کی توحید کو ماننے والے، اور دوسری وہ صدق المرسلین، اور اللہ کے پیغمبر کی صحیح معنی میں مکمل تصدیق کرنے والے اور آپ کو سچا ماننے والے، ہر سنت کو قبول کرنے والے، ہر عمل کو قبول کرنے والے، ہر ہدایت کو قبول کرنے والے۔ یہ حدیث در حقیقت شرف ہے جماعت اہل حدیث کے لیے، جن کی توحید بھی راسخ ہے اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت بھی بالکل سچی اور پکی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں کسی کے قول و قرار کو سننا تو دور کی بات ہے، جھانکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ اہل حدیث کا منہج، یعنی پیغمبر کی تصدیق کا طریقہ کہ آپ کو حکم مانے، آپ سے فیصلے کروائیں، ان کو قبول کریں، اور قبول کرنے میں کوئی کھٹک اور کوئی خلجان اور تنگی اپنے دل میں محسوس نہ کریں۔ اگر ایسا ایمان ہوگا تو اس کا صلہ کیا ہے؟ جنتی اپنے اوپر محلات دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کے ستارے دیکھیں گے، اللہ ان کو اتنا اونچا لے جائے گا، اتنا اونچا کر دے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دو خوبیوں والے، ایک ان کی توحید مکمل، توحید کا فہم بالکل درست، اور دوسرا صدق المرسلین، اپنے نبی کی ہر بات کو سچا جاننے والے، تصدیق کرنے والے، اسے اپنانے والے اور اس کو قبول کرنے والے۔
صحیح بخاری کی ایک اور حدیث سن لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 خصلة من أتى بواحدة منهن رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. 40 خصلة، یہ حدیث بھی محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت. فرمایا کہ 40 خصلتیں ہیں، 40 خصلت، 40 کام. اعلیٰ منیحۃ العنز، ان 40 کاموں میں سے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ کسی غریب شخص کو بکری کا تحفہ دے دو، بکری کا تحفہ دے دو کسی غریب انسان. یہ سب سے بڑی خصلت. باقی 39 خصائل اس سے چھوٹے، تو کتنے چھوٹے ہوں گے؟ سب سے بڑی خصلت کیا ہے؟ کسی غریب شخص کو، کسی غریب خاندان کو ایک بکری خرید کر دے دو. اس کا فائدہ ایک اور حدیث میں بیان ہے کہ تغدو بعانیہ وتروح بعانیہ. بکری کے تحفے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بکری اپنے دودھ سے صبح بھی برتن بھر کے دے دے گی اور شام کو بھی اس کے بچوں کو برتن بھر کے دے دے گی، بچے اس کے سراب ہوں. یہ بکری کا تحفہ ان میں سب سے بڑا تحفہ اور سب سے بڑی خصلت. باقی 39 کام چھوٹے ہیں. فرمایا کہ من اتا بواحدۃ منہن، جو شخص ان میں سے ایک کام کر گیا، کوئی ایک کام کر گیا. وہ 40 امور آپ نے بیان نہیں کیے، مبہم رکھے، صرف ایک بتا دیا تاکہ باقی 39 امور آپ سمجھ جائیں کہ وہ اس سے چھوٹے. فرمایا کہ جو شخص ان 40 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر گیا، اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کام کرنے کی توفیق دے دی 2 شرطوں کے ساتھ. شرطیں 2 ہیں. رجاء ثوابها، نمبر 1 جو اس کا ثواب بیان ہے اس پر یقین کر کے، اس پر یقین کر کے ثواب آگے آ رہا ہے، جو ثواب مذکور ہے اس پر یقین کر کے. اور نمبر 2 وہ تصدیق کا موعود ہے، جو اس ثواب کے تعلق سے اللہ کے پیغمبر کا وعدہ ہے اس کو سچا جانتے ہوئے اس کی تصدیق کرے.